جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کہتے ہیں ان کعب بن عجرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضر المنبر فحضرنا، کہ ممبر کے قریب ہو جائے، کہ آپ ممبر کے قریب ہو جاؤ. فحضرنا، تو ہم لوگ حاضر ہو گئے. فلم ارتقى درجة، کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا. اپنا قدم مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر رکھا تو قال آمین، فرمایا آمین. فلم ارتقى الدرجة الثانية قال، پھر دوسرے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. فلم ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، پھر جب تیسرے درجے پر جو ممبر کے سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، پہلے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فلم ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، پھر فرمایا آمین. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یعنی آج خلاف معمول آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین. قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل عرض لی فقال، کہ جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. جبرائیل کہتے کیا ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. یعنی اتنا مقدس مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ کہ جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. جب دوسری دفعہ میرے نبی نے دوسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تو پھر جبرائیل نے کہا فلما رقیت الثانیہ قال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک. تو پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ پر درود پڑھا گیا اور جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، یعنی وہ شخص بھی ہلاک ہو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلت آمین. فلما رقیت الثالثة قال، جب تیسری دفعہ میرے نبی نے آمین کہا تو جبریل نے کیا بات کہی؟ بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة، کہ جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں یا اپنے باپ، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس بندے نے اپنی مغفرت نہ کی کروائی، اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلت آمین. اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کم نہیں ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہنا، آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھنے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے. در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آمین کہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے. اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، وہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں، مقدس ساعتیں وہ بے دھیان ہو کر گزار دے،
وہ بے دلی سے گزار دے، وہ فضول کاموں میں گزار دے، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اور دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑے۔ اور بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا، یعنی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، تو یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں، اس میں نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس لیے جتنا سمیٹنا چاہو سمیٹ لو، کیا پتا کہ آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔